نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر خلق کلہم۔ تو دوستو آج شروع کرتے ہیں عذاب قبر کے بارے میں۔ عذاب قبر کا ثبوت، یعنی عذاب قبر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، کہ روح کو ہوتا ہے یا جسم کو ہوتا ہے یا دونوں کو ہوتا ہے، عذاب قبر ہوتا بھی ہے یا نہیں، اور مرنے کے بعد قبر میں کیا کیا ہوتا ہے، یہ سب باتیں آج ہم جانیں گے۔ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بنی نجار کے باغ میں اپنے خچر پر سوار تھے اور ہم حضور کے ساتھ تھے۔ اچانک آپ کا خچر بدکا، قریب تھا کہ آپ کو گرا دیتا، ناگہاں وہاں 5-6 قبریں تھیں۔ حضور نے فرمایا ان قبروں کو کوئی پہچانتا ہے؟ ایک شخص نے عرض کیا حضور میں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ کب مرے؟ عرض کیا زمانہ شرک میں۔ تب حضور نے فرمایا یہ گروہ اپنے قبروں میں عذاب دیے جاتے ہیں، اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ تم دفن کرنا چھوڑو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ اس عذاب سے تمہیں کچھ بھی سنا دے میں جو سن رہا ہوں۔ پھر ہماری طرف چہرہ کر کے فرمایا کہ دوزخ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو۔ سب نے کہا ہم دوزخ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ فرمایا عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ ہم سب بولے عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ فرمایا کھلے چھپے فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگو۔ سب بولے ہم کھلے چھپے فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ فرمایا دجال کے فتنہ سے اللہ کی پناہ مانگو۔ سب بولے ہم دجال کے فتنہ سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ یعنی عذاب قبر دیکھ کر معلوم ہوا جس خچر پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سوار ہو جائیں اس کی آنکھ سے غیبی حجاب اٹھ جاتے ہیں، وہ قبر کے اندر کا عذاب دیکھ لیتا ہے۔ تو جس ولی پر حضور کا دست کرم پڑ جائے وہ عرش و فرش دیکھ لیتا ہے۔ خیال رہے جانور قبر والوں کی چیخ و پکار سن لیتے ہیں، جیسا کہ پچھلے حدیث میں گزر چکا ہے، مگر عذاب قبر کا دیکھنا حضور کی برکت سے تھا، ورنہ ہمارے جانور دن رات جو ہے قبروں پر گزرتے ہیں، نہ بدکتے ہیں نہ اچھلتے ہیں۔ یعنی عذاب قبر ہو رہا ہو اور جانور اور جو چرند پرند ہیں اور جو اس کے ساتھ درخت ہیں یہ سب سنتے ہیں، جن و انسان کے علاوہ باقی سب جو ہے عذاب قبر جو ہے سنتے ہیں، دیکھتے نہیں ہیں۔ یہ خچر نے دیکھا تو صرف اور صرف اس بنا پر دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس پر سوار تھے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سوار تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صحابہ کرام بھی تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خچر اچانک بدکا تو خچر نے دیکھا کہ قبر میں عذاب ہو رہا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی دیکھ لیا، کیونکہ فوراً حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیا ان قبروں کو کوئی جانتا ہے؟ تو ایک شخص نے عرض کیا حضور میں جانتا ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا یہ کب مرے تھے؟ تو اس نے کہا یہ زمانہ جاہلیت میں مرے تھے۔ تو یہاں یہ پوچھنا یہ مراد نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جانتے نہ تھے، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جانتے اور پہچانتے تھے، جیسا کہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ نے عرض کیا کہ اے باری تعالیٰ میرے ہاتھ میں عصا ہے، میں اس میں فلاں کام کرتا ہوں۔ تو معاذ اللہ یہاں اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں جانتا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا تھا، سب کچھ جانتا تھا۔ جاننے کے باوجود پوچھنا اس سے یہ ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ جو معاملہ ہو رہا ہو یا جو یہ معاملہ جانتا ہو اس سے زبانی کلامی سننا۔ تو یہاں سے بھی یہ مراد تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس صحابہ سے جان بوجھ کر سنا تھا کہ اس سے یہ واقعہ سنا جائے۔ تو اسی طرح پھر اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کافر و مشرک کو جو ہے
عذاب قبر ہوتا ہے اور مسلمان مومن کو بھی ہوتا ہے، جیسے کہ پچھلے حدیث مبارکہ میں گزر چکا ہے۔ تو اپنی قبروں میں عذاب دیے جاتے ہیں، یعنی فرمایا ان سب کو جو ہے عذاب قبر ہو رہا ہے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی قبروں میں عذاب دیے جاتے ہیں، اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ تم دفن کرنا چھوڑو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ اس عذاب سے کچھ تمہیں بھی سنا دے میں جو سن رہا ہوں۔ تو یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ قبر پر موجود تھے، سن رہے تھے اور دیکھ رہے تھے۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قبروں میں جاتے بھی ہیں اور مومنین کی قبروں میں جاتے ہیں اور ان کی جو ہے ان کو زیارت بھی کراتے ہیں، اور جو پہچان لیتا ہے اس کی بخشش ہو جاتی ہے، جو نہ پہچان سکتا اس کو عذاب ہوتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں بھی وہ عذاب سناتا اور دکھاتا جو ان مردوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ یعنی ہم پر یہ ناگزیر گزرتا کہ جب ہمارے سامنے ہمارے عزیز و اقارب کو جو ہے عذاب ہو رہا ہوتا ہو تو ہم کیسے چپ رہتے۔ تو اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم مردے دفنانا بھی چھوڑ دو گے اس ڈر سے کہ کہیں اس کو عذاب نہ ہو۔ یاد رہے جو دفناتے نہیں ہیں اس کو بھی عذاب ہوتا ہے، یا جو جلا دیا جاتا ہے جسے درندہ کھا جاتا ہے اس کو بھی عذاب ہوتا ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم دوزخ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو۔ سب نے کہا ہم دوزخ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ پھر فرمایا عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ عذاب قبر کے پھر بولے عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ پہلے دوزخ کا ذکر یہاں اس لیے کیا گیا کیونکہ دوزخ میں صرف اور صرف آگ ہے، اور جو ہے قبر میں جو ہے اس کی جو ہے جھلک ہے، اس کا یوں سمجھ لو کہ آگ کا تھوڑا سا جو ہے قطرہ، مجھے اب وہ ذرا سمجھ نہیں آ رہا، میں آپ کو اثر آگ کا اثر ہے، یعنی قبر میں آگ کا اثر ہے اور دوزخ میں آگ ہے، اس لیے دوزخ کا ذکر پہلے کیا، قبر کا ذکر بعد میں کیا۔ پھر اسی طرح فرمایا کہ کھلے چھپے فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگو۔ سب بولے کھلے چھپے فتنوں سے پناہ مانگتے ہیں، یعنی جو بھی آنے والے وقت میں فتنے آئیں گے ان سب فتنوں سے پناہ مانگو۔ پھر فرمایا دجال کے فتنہ سے پناہ مانگو۔ سب بولے ہم دجال کے فتنہ سے پناہ مانگتے ہیں۔ تو آج کے لیے صرف اتنا ہی، تو ملتے ہیں کل کی نئی ویڈیو میں۔ جس کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو میرے چینل کو کریں سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں کل کی نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔